رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین ونسلم تسلیما. حاضرین محترم، جن میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کو فرداً خطاب کرنا چاہیے، لیکن وقت کی تنگ دامانی کا مجھے شدت سے احساس ہے. تو خواتین و حضرات، مجھے بہت یہ ان چند دنوں میں جو مجھے گودل صاحب نے فرمایا تو میں نے کچھ اشعار اور کچھ چیزیں نوٹ کی تھی، لیکن میں اب اس میں سے بہت اختصار کرنے کی کوشش کروں گا. نعیم صدیقی صاحب اپنے کردار میں، اپنے فن میں، اپنی استقامت میں، اپنی تحقیق میں مختلف الجہات اگر ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا کم سے کم حق ان کے معاشرے پر یہ ہوتا ہے کہ انہیں یاد رکھا جائے اور ان کا ذکر گاہے بگاہے ذکر خیر کے طور پر کیا جاتا رہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے ایک اسی راستے پر چلنے کی اور وہی کیفیت اپنے اندر لانے کی تحریک ہو. مجھے انہیں دیکھنے کا اور چند مشاعروں میں ان کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل ہے. وہ تحریکی آدمی بھی تھے، لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ ان کی شاعرانہ حیثیت پر کچھ لوگوں نے بغیر پڑھے ہی کچھ فیصلے کر لیے. یہ خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے زوبیہ لطیف سے یہ مقالہ لکھوایا اپنے بطور استاد، اور اس مقالے میں اس کو جتنا دیکھ سکا ہوں بڑی محنت کی گئی ہے، جس میں خود زوبیہ لطیف صاحبہ کا بھی بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کا بھی ہے. اس کی صرف اگر پروف ریڈنگ ایک مرتبہ اور کی جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ شاعری اور یا شاعرانہ حیثیت پر بات ہو رہی ہو تو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں اشعار اور مصرے جو ہیں وہ وزن سے خارج ہو جائیں. لیکن انہوں نے ان کی رزمیہ اور زندانی اور جتنی حیثیتیں جس کا ذکر بہت تفصیل سے دوسرے مقررین محترم تشریف لا کے بیان کر چکے ہیں، ان سب حیثیتوں کو بڑے اختصار لیکن بڑی جامعیت کے ساتھ ان پر لکھا ہے. میں جب اپنے حافظے کو کھنگالتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ ابھی میں شاید BA میں پڑھتا ہوں گا، تو اس زمانے میں وہاں اب جو ساہیوال کہلاتا ہے منٹگمری، تو وہاں جماعت اسلامی کے ایک بڑے فعال ایک چودھری محمد حسین صاحب ہوا کرتے تھے. ان کی کوئٹہ میں ارائی کول ایجنسی تھی. جی تو وہ میرے پڑوسی تھے، اور ان کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ وسعت بہت تھی طبیعت میں. وہ تحریکی آدمی ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر ذوق، ادب کا، عمومی انسانی ہمدردیاں، یہ سب چیزیں بہت ان کے اندر خوبصورتی سے تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے نعیم صدیقی صاحب کی کچھ چیزیں مجھے پڑھنے کو دیں، اور اسی زمانے سے میرے ذہن پر 2 شعر مرتسم ہو گئے. ایک تو جس پر انہوں نے اپنے مجموعے کا نام بھی رکھا، آخر ہے کس کے بس میں میرا شعلہ خیال. آخر ہے کس کے بس میں میرا شعلہ خیال، سنگین و آہنی میرا زندہ ہوا کرے. تو اس شعر میں
شاعرانہ محاسن بھی ایسے تھے جس نے اس شعر کو میرے طبیعت پر ثبت کر دیا اور آج تک یہ میرے حافظے میں موجود ہے۔ ان کی مختلف حیثیتیں جتنی یہاں ہوئی ہیں، یعنی وہ محسن انسانیت جیسی کتاب انہوں نے لکھی، انہوں نے سیارہ اور چراغ راہ اور ترجمان القرآن اور کتنے ہی رسالوں کی ادارت کی، اس کے ساتھ ساتھ نظریاتی نثر بہت لکھی اور اپنی زندگی میں اس تمام استقامت کا ثبوت بھی دیا جو اس کے لیے درکار ہے۔ لیکن آج کی جو کتاب جس کی تعارفی تقریب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ ان کی صرف ایک حیثیت سے بحث کرتی ہے اور وہ ان کی شاعرانہ حیثیت ہے۔ شاعری میں پیغام بھی اہم ہے اور بہت سی پہلو بھی اہم ہیں وغیرہ، لیکن شاعری میں سب سے پہلی شرط شعریت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان دونوں ہی اپنے زمانے میں بہت چوٹی کے وہ لوگ تھے اور دونوں بے حد مقبول تھے، لیکن شاعرانہ قوت جو علامہ اقبال میں تھی وہ ان کے زمانے میں کیا آج تک بھی کبھی کسی دوسرے کے حصے میں آئی ہی نہیں۔ وہ چیز ہوتی ہے جو مضمون سے ہٹ کر فن کی قوت سے کسی چیز کو زندہ رکھتی ہے۔ چنانچہ آج آپ کو علامہ اقبال کی شہرت اور ان کا جو مقبولیت ہے اس کے مقابلے میں اب آپ ظفر علی خان کو نہیں لا سکتے۔ ان کا احترام اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن شاعرانہ قوت جو اقبال میں ہے وہ بے مثل ہے۔ تو میں یہ بھی دیکھتا رہا کہ نعیم صدیقی صاحب کو جب بطور شاعر انہوں نے ٹریٹ کیا ہے تو میں مقالہ نگار کو داد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت معروضیت کے ساتھ بڑی آبجیکٹیویٹی سے ان کے فور اور اگینسٹ ما لہو اور ما علیہ جتنی چیزیں تھیں ان پہ نظر ڈالی ہے۔ مثلا انہوں نے نظم بھی لکھی ہے، غزل بھی لکھی ہے، قطعات بھی لکھے ہیں اور بہت سی اصناف میں انہوں نے کام کیا ہے، لیکن زوبیہ لطیف نے یہ بات جرأت مندی سے کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ نعیم صدیقی صاحب کی غزل میں وہ انفرادیت نہیں ہے جو ان کی نظم میں ہے۔ نظم میں ان کا کمال مجھے بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیا، اور اس کے یہ ویسے بھی ہر شاعر کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا، چینل ہوتا ہے، کوئی نظم میں بہتر نتائج چھوڑتا ہے، کوئی غزل میں بہتر نتائج چھوڑتا ہے، کسی کے ہاں کوئی اور صنف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کچھ بڑے ربائی گو ہوتے ہیں دیگر اصناف میں نہیں آ سکتے، کوئی مرثیہ لکھ سکتا ہے وغیرہ۔ تو میرے خیال میں ان کی نظم بہت قوی ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں اگر ہم نکال کر دیکھنا شروع کریں تو اس میں یہ خوبی دکھائی دیتی ہے جو نظریاتی شاعری میں ہونی چاہیے کہ وہ صرف پیغام ہی نہیں بلکہ فنی طور پر بھی مؤثر ہو۔ تو ان کے ہاں مجھے جن چیزوں نے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ ان کی خصوصاً جو حبسیہ شاعری ہے اس میں پوئٹک امیجز اور بیان کی ایک ایسی سلاست پائی جاتی ہے جو اس کلام کو پیغام محض سے ہٹا کر فن بھی بناتی ہے۔ مثلا یہ ان کی ایک نظم ہے عید زنداں۔ دیکھا ہے ہلال عید ہم نے، کاسا کوئی جیسے خالی خالی۔ دیکھا ہے ہلال عید ہم نے، کاسا کوئی جیسے خالی خالی، جس کو نہ ملے کہیں سے خیرات، چپ جیسے کھڑا کوئی سوالی، یا جیسے ہو موسم خزاں میں پھولوں کو ترستی ایک ڈالی، اس رقص گہے فلک میں کس کی ٹوٹی ہوئی رہ گئی یہ بالی۔ اب یہ چیز ہے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ فنی طور پر شاعری ہے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ اس قوت بیان کے ذریعے آپ کے دلوں پہ نقش ہوتا ہے۔
اچھا، دوسری چیز اس میں میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی تھی لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ باقی سب پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ بات ہو گئی. واقعی نعت میں بھی ان کا ایک مخصوص رنگ ہے، جیسے کہ ابھی فرید صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا. میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں، بڑی عمدہ نظم ہے، اور اس میں انہوں نے نعت گوئی میں انہوں نے آزاد نظم کو بہت کامیابی سے استعمال کیا ہے. اور آخر میں انہوں نے جو اس نظم کے اینڈ پر کہا ہے نا، حضور ایک ہی مصرع یہ ہو سکا موزوں، میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں. بہت خوبصورت اختتام ہے اس کا. اسی طرح انہوں نے ظلم و جبر کے خلاف جو آواز اٹھائی، اس کے اندر بھی ایک بہت حقیقی احساس پنہا ہے. لیکن اس کا ایک پہلو جو شاید بہت ثقہ لوگوں نے اس پہ قابل اعتنا نہیں سمجھا، لیکن میرا خیال ہے کہ نعیم صاحب کی شاعری میں شاعرانہ اعتبار سے ایک پہلو ایسا ہے جس کا ذکر جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. وہ ہے یہ کہ انہوں نے اپنے عالم شباب میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، اور ایک پاک باز انسان جب ان صعوبتوں سے گزرتا ہے تو فطری طور پر اس کے اپنے اہل و عیال کی یاد آتی ہے. تو یہ تصور شاعری میں کہ رفیقہ حیات ایک الگ چیز ہے اور محبوبہ ایک الگ چیز ہے، یہ نہیں ہوتا. اگر شاعر شاعر ہے اور اس کے دل میں وہ جذبہ سچا ہے تو اس پر نہایت مؤثر شاعری کر سکتا ہے. ابھی ساجد انور صاحب نے عربی کے بہت سے شعر سنائے. ہمارے یہاں عربی ادب میں سعالیق کچھ شعراء ہیں، اور ان کے بارے میں جو ان کی بہت امتیازی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان میں ایک چیز ہے الغزل بالزوجات، بیویوں کے بارے میں تغزل کا رنگ اختیار کرنا. اچھا، میرے خیال میں تو یہ انسانی عظمت اور اس کی پاک بازی اور اس کی خوبی کی دلیل ہے. اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ نعیم صدیقی کے اندر جمالیات کا کتنا گہرا شعور ہے، اور انسانی روابط کا ان کے ہاں کتنا ایک قوی رنگ پایا جاتا ہے. اب دیکھیے، یہی نظم جس کے میں نے چند شعر آپ سے عرض کیے، اس کے ایک بند میں 2-4 شعر میں اور عرض کرتا ہوں. بند تو لمبا ہے کہ اس میں جب یہ ہلال عید کو زنداں سے دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں آنکھوں میں وہ طلعت حسین ہے جس کی ہر ایک ادا نرالی، ماتھا ہے کہ ایک برق لمعاں، زلفیں ہیں کہ ایک گھٹا ہے کالی، وہ ناک میں کیل ہونٹ پر تل اور کان میں جھولتی ہے بالی، جوڑے میں گلاب اور نرگس اور سر پہ حریر کی ہے جالی. میرے خیال میں تو بہت ہی خوبصورت شاعری ہے یہ، اور اس میں جس جذبے کا بیان کیا گیا ہے یہ ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے. بڑے بڑے غزل گو شعراء کے ہاں آپ کو یہ کیفیت اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو بیان کرنا جب تک انتہائی سچائی نہ ہو. لہذا میں ان کے جو زندانیات یا حبسیات ہیں ان میں یہ پہلو بار بار آیا ہے، کئی مرتبہ اس میں آیا ہے، اور جہاں بھی آیا ہے نہایت سچا اور نہایت ہی قوی ہے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کی شاعری کے قوی ترین پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے جس کی میں تو بہت قدر کرتا ہوں. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ان کا ایک شعر تو مجھے وہ اسی زمانے سے یاد ہو گیا کہ آخر ہے کس کے بس میں میرا شعلہ خیال، سنگین و آہانی میرا زندہ ہوا کرے. دوسرا شعر اسی قبیل کا تھا جو میں کبھی بھول ہی نہیں سکا، اور میرے خیال میں اردو شاعری کے بہترین اشعار میں سے ہے. وہ انہوں نے اسی طرح جب زندہ میں رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو یاد کیا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وفا کا رنگ تو کچا نہیں کہ اڑ جائے، حنا کا رنگ ہتھیلی سے اڑ گیا ہوگا. وفا کا رنگ تو کچا نہیں کہ اڑ جائے،
حنا کا رنگ ہتھیلی سے اڑ گیا ہوگا، اور سچی بات ہے کہ یہ پورا بند جو ہے، میں تو ایک آدھ مرتبہ جب اس کو پڑھا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جتنا شدید اور جتنا سچا جذبہ ان کے پایا جاتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے جہاں آدرش کی بات کی ہے، نظریے کی بات کی ہے، بہت کچھ، وہاں انہوں نے گوشت پوش کے انسانوں کے لیے بھی اپنے اس کا جو ہے ثبوت دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کہتے ہیں نا کہ آدمی کو صرف یہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کتنا بولنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں رکنا ہے۔ تو میں اپنی اس بہت تشنا سی گفتگو کو، کیونکہ اتنے ہمہ جہت انسان کے بارے میں گفتگو جب جتنی بھی کی جائے گی وہ تشنا ہی رہے گی، اس کا اختتام ہمیشہ نامکمل پہ ہی ہوگا۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں گوندل صاحب کا، ساجد انور صاحب کا، فرید صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس محفل میں مجھے حاضری کا موقع دیا، اور ہمارے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب جنہوں نے یہ کام کروایا، اور زوبیہ لطیف صاحبہ جنہوں نے یہ کام کیا، اور ان کی اس تمام اس کے نتیجے میں ہمیں آج ایک سچے، کھرے اور اچھے شاعر کو یاد کرنے کا موقع ملا ہے۔ بے حد شکریہ۔